اب آپ کسی کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، لیکن اب میں بھی آج آپ کو اس طرح نہیں چھوڑوں گا، اور ذرا آپ کو کھل کے بتانا ہوگا۔ ابھی تک آپ ساری باتیں اشاروں کے نامی میں کر رہے تھے۔ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو ریٹریک کرنے میں بنیادی کردار کس کس نے ادا کیا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا سلیم صافی صاحب۔ وہ لوگ اور وہ رشتے جو کپڑوں سے بھی قریب ہوتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ خاص، کیونکہ آپ کا اشارہ ان کی اہلیہ کی طرف ہے؟ نہیں دیکھیں سلیم صاحب، میری آپ سے گزارش ہوگی، آپ کے مقابلے کا تو میں نہیں اسپیکر بن سکتا، اور مجھے پتا ہے بہت ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے آپ سے نکلنا باہر سوال کے۔ نہیں میں لیکن سلیم صافی صاحب دیکھیں، میں کسی مجبوری کے تحت، کسی ذمہ داری کے تحت، کسی رسپانسبلٹی کے تحت بہت زیادہ چیزیں اس لیے نہیں کھول سکتا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں، دھکا دے رہا ہوں قانون کو، اس طرف چلے جائیں۔ وہ نہیں جائیں گے تو میں پھر آپ جیسے لوگوں کے آگے اپنی آواز اٹھاؤں گا اور کھولوں گا اور سب کچھ بتاؤں گا، چاہے وہ ارشد شریف کا قتل ہو، اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کا نام ہو، عمران خان پہ فائرنگ پہ جو لوگ ملوث ہیں، یہ پورے گیم رچانے کے اندر کیا ہوا، کرپشن میں کیا ہوا، پاکستان کی بنیادی ہلانے میں کیا ہوا، سب بتاؤں گا۔ کب بتائیں گے؟ اب دیکھیں اس کے لیے آپ کے سرونگ آفیسر پہ الزام لگ رہا ہے، بار بار لگ رہا ہے، تو اگر آپ کو معلوم ہے، مجھے تو خدا کی قسم معلوم ہوتا تو میں ایک منٹ بھی نہ لگاتا ان کا نام لے۔ دیکھیں مجھے پتہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اور مجھے آپ کو بھی مجھ سے زیادہ باشعور جرنلسٹ ہیں آپ، پردے کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے، شاید قوم کو نہیں پتہ، تو وہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اس کا رزلٹ کا انتظار کریں، نہیں ہوا تو پھر ہم جیسے آگے آ جائیں گے۔ ہم تو خود کچھ بمبار ہیں، پاکستان کی قوم کے آگے کھول دیں گے سارا تماشا، کیونکہ جو سلیم صافی صاحب چیزیں دیکھی ہیں، جو معصوم شکلیں ان قتل و غارت کے پیچھے ہیں، جو چشمہ لگا کے سیدھے بال کر کے کھڑے ہونے والے لوگ جو ہیں، ان کی اصلیت دکھانی بہت ضروری ہے۔ ابھی تو کچھ سانپ آپ کو نظر آ گئے ہیں، کچھ انٹرویو کے تحت پھنس گئے ہیں، پہلے دونوں طرف کھیل رہے تھے، اب چاروں طرف کھیلا، پکڑے گئے۔ ابھی ایک ہیں جو شیروانی بچپن کی پہن کے چل رہے ہیں، ٹائٹ بھی ہوگی، ان کو قد بھی بڑا ہو گیا، لیکن وہ شیروانی پہن کے چل رہے ہیں۔ یہ آدمی، یہ چیئرمین صاحب کسی کو اپنی ڈرائیونگ سیٹ کا سٹیئرنگ نہیں دیں گے، پہاڑ سے گاڑی گرنے والی ہے گرا دیں گے، کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ خام خیالی جو یہ لوگوں کو بیچ رہے ہیں، اور شاہ محمود قریشی کو نہیں دیں گے، کسی کو نہیں ملے گی، کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ اپنی سسٹر کو میں نے سنا ہے دے دیں۔ دیکھیں اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے تو میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ چیئرمین تحریک انصاف کے بچے، ان کی سابقہ بیگم جمائمہ صاحبہ اور ان کی بہنیں، یہ واحد رشتے ہیں جو ان کے ساتھ بالکل سنسیئر ہیں، باقی کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور سال کے آخر سے پہلے میں بالکل ان کو اکیلا تھا، نہ جو ان کے کپڑوں سے بھی زیادہ قریب کے رشتے ہیں، وہ بھی وعدہ آپ کو بن کے نہیں نظر۔ نہیں، آپ نے جو مخلص لوگوں میں موجودہ اہلیہ کا نام نہیں لیا، تو کیا؟ سلیم صاحب جتنی میں بات کر سکتا ہوں اتنی میں کرتا ہوں۔ میں نے کہا جمائمہ صاحبہ، ان کے بچے اور ان کی بہنیں بہت مخلص ہیں اور بہت سنسیئر ہیں، باقی تو بیگ اٹھا کے آئے ہیں، مال بنایا ہے، ویکیشن کی ہے، بیگ اٹھا کے چلے جائیں گے، جہاں سے آئے تھے وہیں جائیں گے۔ مال بنائے سب نے۔ یار وہ تو بڑی روحانی شخصیت۔ میں کہ تو کسی بات نہیں، میں نے نام نہیں لیا، آپ جس کا بھی اس طرف لے جائیں، مجھے تو نہیں، میں اس کا کچھ کہہ سکتا۔ نہیں تو پھر اور کس نے مال بنایا؟ ابھی تو آپ کی اور ویورز کی سمجھ کے لیے۔ ہاں، میں نے آپ سے کہا کہ وہ جو رشتے جو کپڑوں سے بھی قریب ہیں، وہ مجھے سال کی آخر سے پہلے نظر نہیں آ رہے۔ وعدہ ماف گواہ بننے کے اشارے کنائیں تو شروع ہو گئے، فون کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں، وہ فون اٹھ جاتا ہے تو ایک الگ بات ہے، ابھی تو اٹھا نہیں ہے، لیکن وہ ٹائم ہوگا جس وقت ان کی آنکھ کھلے گی، ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا اور کیا گیا ہے۔ انہیں یہ آدمی بہت اچھا آدمی تھا۔ بشرا بی بی وعدہ ماف گواہ بن سکتی ہے؟ سر میں تو جتنی بات کر سکتا ہوں وہ صافی صاحب میں اتنی بات کروں گا۔ نہیں، میری بات کی تردید کر دینا کہ نہیں، میں نے جتنی بات کرنی تھی میں نے اتنی کروں گا نا سر، میں اس سے آگے تو نہیں کر سکتا۔ ہاں، بزدار صاحب کا پہلی کڑی ہے، اور اس کے بعد بہت کچھ ہوا ہے۔ وہ وعدہ ماف بن سکتے ہیں؟ عین اور غین اور نون اور کاف والی جو فالیں تھیں وہ تھر تھر گرنا شروع ہو گئی ہیں۔ اس بزدار کے لیے جو تباہی ہم نے مول لی ہے، اس ملک کے ساتھ تباہی کی اور ظلم کیا ہے، بربریت کی ہے، اور ساری چیزوں کا پہلا نقطہ ہی وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اب آپ وہ آدمی بھی اگر ٹرن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو خود پتہ چل دیجیے، اور آپ کی مسکراہٹ میں آپ کو خود بہت کچھ پتہ ہے۔ شاید میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، فرق اتنا ہی ہے۔ اعظم خان، دیکھیں اعظم خان کی جہاں تک سلیم صافی صاحب بات ہے، اعظم خان مجھے پیسے کی لین دین میں کبھی نظر نہیں آیا، لیکن مس یوز آف پاور کے اندر بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، اور میں اس کے لیے جتنی بہتری کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں ایک واحد وزیر تھا، وہ سب وزیروں کو اپنے کمرے سے نکال دیتا تھا، بڑا روٹ تھا، وزیر اعظم سے زیادہ روٹ تھا، لیکن میرے ساتھ اس کا تعلق اچھا تھا۔ مس یوز آف پاور کے اندر، انفارمیشن کے اندر وہ کوآپریٹ کرے گا۔
کچھ پتہ ہے کدھر ہے؟ سر سب زمین کے اوپر ہوتے اور آسمان کے نیچے ہوتے ہیں. اب میں یہاں بیٹھا ہوں, میرے والے کو نہیں پتا میں یہاں بیٹھا ہوں. جب شو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا, شاید خود ہی وہ ناراض ہو کے کہیں فون میں بند کر کے بیٹھ گئے ہوں, ایسا بھی تو ہوتا ہے. ماحول بھی ایسا ہے, الزام لگانا آسان ہو جاتا ہے. اور عمران ریاض سر سنی صاحب اس ملک کے اندر جہاں آپ دیکھیں نا وہاں اکنامک ویل بینگ ضرور نظر آتی ہے. یہ سب اکنامکس کا کھیل ہے, آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. جتنے ویورز اتنے پیسے, جو بیچ دیں آپ بیچ دیں, سب بکتا ہے. اسد عمر وادم آپ نہیں بن سکتے کیونکہ ہسٹری اس خاندان کی ایسی رہی ہے کہ ویسے تو صافی صاحب میں بڑی توہین سمجھتا ہوں جب میں آپ کسی کے ساتھ نام لے کے ان کا ذکر کروں, لیکن میں ان کے بارے میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ سیاسی طور پہ برہنہ ہیں. ہی اسٹینڈز نیکڈ اسٹرپڈ. ابھی تو ان کو اللہ واسطے کوئی کپڑا ڈھک دے تو بہتر ہے. باقی تو اللہ کو عبرت, انسان کو عبرت لینی چاہیے اللہ سے کہ جو آدمی سازشیں, نا اہلی, نکما پن, جھوٹ فریب بیچتا ہے وہ اتنا برا پکڑا جاتا ہے. یہ تو میں نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ آپ برہنہ ہو جائیں. میں تو آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ ایک وائٹ کلر کا کپڑا لیں اور ان کو ڈھک دیں.